دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ اس کے بعد میں حضرت مولانا ذاکر صاحب صدر جمعیت علماء انجن گاؤں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور چند باتیں ہمارے سامنے رکھیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواء تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آپ حضرات خطبے سے شاید یہ اندازہ لگائے ہوں گے کہ اسی کے مطابق تقریر بھی ہوگی، تو خطبہ تھوڑا سا لمبا میں نے اس لیے پڑھا کہ انہوں نے مجھے 10 منٹ دیا، اور 10 منٹ میرے بس کا روغ نہیں ہے، اس لیے میں نے تھوڑا سا خطبے کو لمبا کر دیا کہ 1-2 منٹ میں کام نمٹا لیں گے، بات 1-2 منٹ ہو جائے گی، خطبے میں اپنا عیب چھپ جائے گا. بہرحال ارباب علم و دانش، علماء کرام، حضرت مفتی روشن صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا ریحان صاحب مظاہری صدر جمعیت العلماء ضلع امراوتی، حضرت مولانا توصیف صاحب قاسمی جنرل سیکرٹری ضلع امراوتی، حضرت مولانا اقبال خان صاحب قاسمی جنرل سیکرٹری تحصیل انجن گاؤں سورجی، اور تمام ہی مہمانان اعظام، بزرگوں اور عزیز دوستوں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس مجلس میں شریک ہوئے. اللہ تعالی ہمیں شریک ہونے کو قبول فرمائیں. جمعیت العلماء 1919 میں قائم ہوئی، جیسا کہ کئی مرتبہ اس کا تعارف ہمارے بڑے بڑے لوگوں نے ہمارے سامنے کیا ہے، اور اس وقت سے اب تک اور انشاءاللہ تا قیام قیامت یہ برابر اپنی محنتیں جاری رکھے گی، اور اس لیے جاری رکھے گی کہ ہمارے دین اور اسلام و شاعر اسلام کا تحفظ کا عزم کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارا اپنا تشخص، ہمارا دین، ہمارا اسلام اور شاعر اسلام، جمعیت اس کی پوری طریقے سے حفاظت کے لیے قدم اٹھائے ہوئے ہیں. اور دریا پور میں جمعیت عملی طور سے زمینی خدمات 2016 سے کر رہی ہے، جس کے پہلے صدر میرے عزیز دوست مرحوم حافظ ایوب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کی صدارت و سرپرستی اور ان کے زیر نگرانی اور ان کی قیادت میں آپ نے جمعیت کا بھرپور کام کیا، اور کئی پروگرامات آپ نے لیے، الحمدللہ کامیاب رہے. اور اسی پر بس نہیں، بلکہ ہمیں اس کا بھرپور ساتھ دینا ہوگا. اس لیے ساتھ دینا ہوگا کہ جمعیت جتنی طاقتور، جتنی مضبوط ہوگی،
ہمیں اپنے تمام دینی کام کرنے اور تمام دینی شعبہ جات کو چلانے میں ہمارے لیے سہولتیں پیدا ہوگی. اس لیے ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے. آج جو ہم اپنے اس ملک میں آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، یہ صرف اور صرف جمعیت العلماء ہی کے مرہون منت ہے کہ جو ہماری سرپرستی کے ساتھ ساتھ ہماری نگہبانی، ہماری نگرانی اور ہمارے تحفظ کی فکر میں شب و روز لگی ہوئی ہے اور ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، جس کے لیے چاہے جس قسم کی قربانی دینی پڑے. اس کے لیے آپ کے جیسے جیالے اٹھتے ہیں، مال کی ضرورت پڑتی ہے وہ جمعیت کو مال نچھاور کرتے ہیں، اور افراد کی ضرورت پڑتی ہے تو افراد عطا کرتے ہیں. اور الحمدللہ یہ جمعیت پورے ملک میں اپنا کام کر رہی ہے اور بھرپور طریقے سے کر رہی ہے. یہ آپ کا جمع ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو جمعیت سے بہت خاص لگاؤ ہے اور آپ جمعیت کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں. اور ایسے کئی لوگ دریا پور شہر میں موجود ہوں گے جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے، لیکن جمعیت کی حمیت ان کے اندر ہے اور وہ جمعیت کے اپنے اندر ایک درد رکھتے ہیں اور جمعیت کے لیے محنت کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہمیں جمعیت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ عملی طور سے اس میں اقدام کرنا ہے اور محنت کرنا ہے. جمعیت ہے کیا؟ موٹے الفاظ میں اگر ہم سمجھے تو یہ جمعیت یہ ہمارے تمام دینی اداروں کے حفاظت کا ذریعہ ہے. ہماری خصوصیات اور ہمارے تشخصات کی حفاظت کا ذریعہ ہے. مدارس، مکاتب، مساجد اور ہماری خانقاہیں اور ہماری عبادت گاہیں اور ہماری علامتوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور نہ صرف یہ کہ یہ ہماری حفاظت کا ذریعہ ہے، بلکہ ہمارے علماء کرام نے جمعیت قائم اس لیے کی کہ پورے ملک کی حفاظت ہو، کہ ہمارے پورے ملک کے اندر امن و امان، شانتی پیدا ہو اور پورے ملک کے اندر ملک کا رہنے بسنے والا ہر انسان امن و امان کے ساتھ رہے، کسی قسم کا اس کو کہیں سے کسی کا کوئی خطرہ نہ ہو. اس کے لیے قائم کی تھی اور جس وقت قائم کی اس وقت ملک کئی خطرات سے گھرا ہوا تھا. اس ملک عظیم پر گورے شیطانوں کا قبضہ تھا. ان کے چنگل سے چھڑانے کے لیے جمعیت کی جو قربانیاں ہیں مولانا توصیف صاحب نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ کتنی قربانیاں دی جمعیت العلماء نے. تو ہمارے ملک کی بھی حفاظت کا جمعیت نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے. جمعیت یہ چاہتی ہے کہ ملک کے اندر کسی قسم کا کوئی ظلم نہ ہو، انصاف ہو اور ہر کمزور کو سہارا دیا جا سکے، ہر مظلوم کی دستگیری کر سکے اور ہر کمزور کے ہم بازو بن سکیں. جمعیت یہ ہے. کہیں اگر کوئی سسکیاں سنائی دے تو جمعیت ان کے آنسو پوچھے جا کر کے. جمعیت کا مقصد یہ ہے ملک میں کسی جگہ کسی قسم کا کوئی فرد یا لوگ بلا امتیاز مذہب و ملت، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، چاہے کوئی بھی ملک کے اندر اگر کہیں کسی پر حالات آتے ہیں جمعیت وہاں پہنچتی ہے. جمعیت حتیٰ کہ دواخانوں میں بھی پہنچتی ہے، بیماروں کی عیادت کرتی ہے، سہارا دیتی ہے. اور اسی طریقے سے جہاں فسادات ہوتے ہیں، ہندو مسلم فسادات ہو یا کسی قسم کا ہو یا آسمانی زمینی کوئی آفت سے وہاں نقصان ہو جائے،
جمعیت وہاں پر پہنچ کے جس قسم کا ہو سکتا ہے وہ تعاون کرتی ہے، اور الحمدللہ آپ جیسے جیالے جمعیت کو بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا مجمع اور یہ اسٹیج اور یہ میدان جو سجایا، یہ تنہا مولوی ذکی اللہ صاحب نے نہیں سجایا، ان کے ساتھیوں نے نہیں سجایا، وہ تو آپ نے انہیں سہارا دیا، آپ نے انہیں ہمت دی، آپ نے انہیں آگے بڑھایا کہ مولانا ذکی صاحب آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میں ذرا یہ کہتا ہوں، آپ ساتھ میں کہہ دو، مولانا ذکی اللہ صاحب آگے بڑھو، جزاک اللہ خیر، اللہ سلامت رکھے، سلامت رکھے۔ اور یہ طے کرو انشاءاللہ جب بھی کوئی تقاضا جمعیت دریاپور کے طرف سے ہمارے اوپر آئے گا ہم اسے قبول کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ قبول کریں گے۔ ہاں، ہر پروگرام کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے۔ مجھے تو کوئی بیان آتا نہیں ہے، اور بس یہ بے ربط باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، انہی چند باتوں کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔